الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید ربوبیت اور پھر اس کے بعد توحید الوہیت یا توحید عبادت کو سمجھنے کے بعد آج کے اس وائس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے توحید اسماء و صفات کے اوپر۔ اہل علم کہتے ہیں کہ تمام علوم کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے مبارک علم جو ہے وہ اسماء و صفات کا علم ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذات کی معرفت کا علم ہے۔ اسماء و صفات کے علم کے ذریعے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس لیے سب سے خوبصورت علم ہے اور سب سے مبارک علم ہے۔ اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس سے بڑی سعادت و خوش نصیبی کیا ہوگی کہ کوئی انسان اپنے رب کو پہچانے۔ تو یہ بڑی برکت والا علم ہے توحید اسماء و صفات، اور یہ اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ علم ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے خوبصورت، سب سے مبارک یہ علم ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے توحید کی اور عقیدے کی بنیادی باتوں کو، ان کے مسائل کو سیکھ لیں، کیونکہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اسماء و صفات تو بہت مشکل ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اس کی باتیں۔ جیسے جب یہ کورس کا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو مجھے پرسنل میں ایک فیڈ بیک ملا تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ لیول 4 کے اندر ہم الحمدللہ عقیدہ واسطیہ پڑھیں گے، تو مجھے کہا گیا کہ عقیدہ واسطیہ تو بہت ہی مشکل کتاب ہے، ہم نے پڑھی، کچھ بھی سمجھ میں نہ آئی۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ وہ لیول 4 تک جب ہم پہنچیں گے اور جس انداز سے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا تو الحمدللہ بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مشکل نہ ہوگی۔ تو بہرحال اگر ایک انسان پہلے عقیدے کا بنیادی علم حاصل کر لے، اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو جائے، توحید کے باقی مسائل کو سیکھ لے، پھر وہ اگر اسماء و صفات کے علم کے اوپر آتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی مشکل درپیش نہیں ہوتی۔ اور یہ بات انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے اور اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں، جب ہم پہنچیں گے اس لیول تک تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ توحید اسماء و صفات کا جو ذکر صرف آج کے درس میں ہوگا، ہمارے اس کتاب کے اندر اصول ثلاثہ اور قواعد الاربعہ کے اندر صرف اسی مقام کے اوپر آج بس چھوٹی سی گفتگو ہوگی، اس کے بعد سے کہیں تذکرہ نہیں ہے، اس لیول کے اندر نہیں ہے۔ پھر لیول 2 کے اندر جب ہمارا لیول 2 تقریباً 80% ہو چکا ہوگا تو سب سے لاسٹ میں توحید اسماء و صفات کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، وہاں بھی انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر لیول 3 اور لیول 4 جو ہے وہ پورے کا پورا مکمل توحید اسماء و صفات کے اوپر ہے۔ اور جب یہ 4 لیول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنا رب کا قرب، کتنی رب کی معرفت، رب کی پہچان، اور آپ کو خود ایک لطف اور مزہ آئے گا عبادت کرنے میں انشاءاللہ، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے توحید اسماء و صفات کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے لغت کے اندر اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، ہم اردو میں کہتے ہیں نا نام، عربی میں کہتے ہیں اسم، اور اسم کی جمع ہے اسماء، اسماء یعنی بہت سارے نام۔ اسی طرح صفات یہ صفت کی جمع ہے، صفت سنگولر ہے، صفات پلورل ہے، اور صفت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی خصوصیت یا وصف کو بیان کرنا، خصوصیت کو یا وصف، وا صاد فا وصف، یعنی اس کی کوالٹی یا اس کی پراپرٹیز کو بیان کرنا، یا کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی کو اجاگر کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بات بتانا، یہ چیز کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے، کیا اس کی خصوصیت ہے، کیا اس کا وصف ہے، کیا اس میں کوالٹی ہے، کیا پراپرٹی ہے، یہ ہے صفت۔ تو صفت کی جمع ہے صفات۔ تو اسماء اسم نام، اسم نام کو کہتے ہیں، اور نام کی جمع، اسم کی جو جمع جو ہے وہ اسماء ہے، اور صفات یہ صفت کی جمع ہے، اور صفت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی خصوصیت کو یا اس کے وصف کو، اس کی پراپرٹی کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا گرم، ٹھنڈا پانی گرم پانی، تو پانی اسم ہے، اور ٹھنڈا اور گرم کیا ہے، اس کے وصف کو بیان کر رہے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، یہ ایک مثال ہے۔ شرعی اصطلاح کے اندر جب ہم کہیں گے کہ توحید اسماء و صفات، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات سے معنی یہ ہے، اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی کسی بھی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ مماثلت یعنی مثال دینا یا مثل، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ اس کی شرعی تعریف ہے توحید اسماء و صفات کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے،
اس کی کسی بھی صفت میں، اس کے کسی بھی نام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نفی اور اثبات کے ساتھ، اور اس کی کوئی مماثلت نہیں دی جا سکتی، اس کے مثل کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ تعریف ہے توحید اسماء و صفات کی۔ یہ اگر بھی سمجھ میں نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ یہ لیول مکمل کریں، اگلے لیول تک پہنچیں گے انشاءاللہ، اور جب اس کے موضوع کی طرف جب ہم پہنچیں گے وہاں تو آرام سے بہت آسانی کے ساتھ اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ یہ موضوع سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو وہاں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ اس موضوع کو سمجھنے میں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا علم ہے یہ۔ یہاں پر آپ نے، کیونکہ یہ ایک ہی درس کے اندر اسی کے متعلق صرف آج ہی یعنی کہ اسی کلاس میں اس کے متعلق بات ہوگی، اور اس کے بعد کہیں تذکرہ نہیں آئے گا اس لیول میں، تو یہاں میں نے آپ کو جو ہے نا یہ 12 نکات ہیں، 12 پوائنٹس ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھے ہیں۔ یہ پوائنٹس ابھی میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں اورلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پوائنٹس آپ نے بعد میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے یا آپ نے یاد کرنے ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ابھی اس کو بس ایسے ہی یاد کرنے ہیں، اور یہ یاد کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے بہت ٹائم ہے آپ کے پاس۔ یہ پورا لیول ہے، اس کے بعد لیول 2 جب ہمارا 80% تک ہو جائے گا انشاءاللہ، 70-80%، تب آپ کو جو ہے نا یہ توحید اسماء و صفات کی کچھ باتیں وہاں آئیں گی۔ اس وقت یہ پوائنٹس اگر یاد ہوں گے تو آپ کو جو ہے نا باقی کے مسائل سیکھنے نہایت ہی آسان ہو جائیں گے اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ۔ تو یہ پوائنٹس آپ کو میں انشاءاللہ ابھی ایسے ہی میں اورلی بتا رہا ہوں، اور پھر بعد میں انشاءاللہ میں اس کو ٹائپنگ کے اندر اچھے طریقے سے کچھ اس کو آپ کو بھیج بھی دوں گا، تو وہ لکھے ہوئے پوائنٹس ہوں گے آپ کے پاس، تو آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 نقطے بس آپ یاد کر لیں توحید اسماء و صفات کے حوالے سے، یہ آپ کو بعد میں کام آئیں گے، اور ان کو یاد کرنے کے بعد جب ہم اسماء و صفات کا موضوع شروع کریں گے آگے کے لیولز کے اندر، تو پہلے انہی 12 نکات کی تفسیر ہوگی، اور اس 12 نکات کی تفسیر سمجھ جائیں گے، اس کے بعد جب وہ توحید اسماء و صفات شروع کریں گے نا، تو یہ جو خیال آتا ہے کہ توحید اسماء و صفات مشکل ہے، وہ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ صرف یہ 12 نکات یاد کر کے اس کی تفسیر سمجھ لیں گے جب آپ، پھر اس کے بعد جب انشاءاللہ میں وہاں جب وقت آنے پر جب وہ موضوع سمجھاؤں گا، تو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے بہت ہی آسان ہوگا معاملہ سمجھنا۔ تو یہ 12 پوائنٹس ہے۔ پہلا پوائنٹ یا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے خوبصورت پاکیزہ نام ہیں اور اچھی اچھی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سارے اسماء و صفات حسنہ ہیں، یعنی ان میں کوئی برائی کا، کوئی نقص کا پہلو نہیں ہے، بلکہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے اچھائی اور کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے خوبصورت پاکیزہ نام ہیں اور اچھی اچھی پیاری پیاری صفات ہیں۔ یہ سارے اسماء و صفات حسنہ ہیں، یہ سارے کی ساری اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے حسنہ ہیں، یعنی ان میں کوئی برائی کا، کوئی نقص کا پہلو نہیں ہے، بلکہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے اچھائی اور کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے کہ اسماء و صفات کی تعداد کتنی ہے یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، یعنی مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا، اور سوائے رب کبریہ جل وعلا خالق کے علم ہے، اللہ کے علم ہے کہ اسماء و صفات کی تعداد کتنی ہے۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہی نہیں ہے، کسی مخلوق کو، انبیاء اور رسول کو بھی، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کتنی ہیں، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ کہ اسماء و صفات کی تعداد یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تیسرا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی اسماء و صفات کا کچھ علم وحی کے ذریعے، یعنی کتاب و سنت کے ذریعے، یعنی ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تو وہ ہمیں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسماء و صفات کا کچھ علم وحی کے ذریعے، یعنی کتاب و سنت کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے، حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ تیسرا نقطہ یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کا کچھ علم وحی کے ذریعے، یعنی کتاب و سنت کے ذریعے ہمیں دے دیا ہے، باقی اس کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ چوتھا نقطہ، توحید اسماء و صفات کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات پہ ایمان رکھے، جو اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں ان کے اوپر بھی، اور جو اللہ پاک نے نازل نہیں فرمائی ہیں ان کے اوپر بھی صرف اللہ ہی کے علم غیب میں ہے وہ۔ چوتھا نقطہ کیا ہے کہ توحید اسماء و صفات کا تقاضا یہ ہے کہ مومن یہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات کے اوپر میرا ایمان ہے، جو اللہ پاک نے نازل فرما دی ہیں قرآن و حدیث میں، اور جو اللہ پاک نے نازل نہیں کی ہیں، صرف اللہ کے علم غیب کے اندر موجود ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان ہے۔ تو تمام اسماء و صفات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، جو نازل ہوئی ان کے اوپر بھی، اور جو نازل نہیں ہوئی اللہ کے علم غیب کے اندر موجود ہے ان کے اوپر بھی۔ تو یہ ہو گئے 4 نقطے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اسماء و صفات پہ ایمان اس طرح رکھنا ہے جس طرح یہ نازل ہوئی ہیں، جیسے یہ صفات نازل ہوئی اسی طرح ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے قرآن و حدیث میں، یعنی بس ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے یہ نازل ہوئی ہیں۔
اسماء و صفات جس طرح نازل ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں، ان کے اوپر ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے کہ یہ نازل ہوئی ہیں۔ اس کے آگے سوچنا نہیں ہے، بلکہ یہاں توقیف ہے، یعنی رک جانا ہے۔ اسماء و صفات چاہے ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اس کے اوپر اس طرح ایمان رکھنا ہے جیسے یہ نازل ہوئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، جیسے اتری ویسے ایمان لے آنا ہے بس۔ اس کے آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آگے سوچنا نہیں ہے، بلکہ یہاں توقیف ہے، یعنی رک جانا ہے۔ اب یہاں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ یہاں کیوں رک جائیں، ہمیں تو علم ہونا چاہیے، کیا اس کا مطلب ہے؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ جب ہم اپنے لیول تک پہنچیں گے آگے، یہ ساری باتیں اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ خود کلیئر ہو جائیں گی اور کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ تو بس یہ نکات کو یاد کر لیں کہ ان کے اوپر ویسے ایمان لانا ہے جیسے کہ یہ نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر اس کے آگے رک جانا ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اسماء و صفات میں سے کسی بھی اسم یا صفات کا انکار نہیں کر سکتے، ورنہ یہ جرم ہمیں کفر تک لے جائے گا، کیونکہ انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن پاک کی کسی آیت کا یا حدیث کا انکار کر دیا، اور ظاہر ہے کسی آیت کا یا کسی حدیث کا انکار کر دیں گے تو وہ انسان کفر کر دیتا ہے۔ تو یہ چھٹا نقطہ ہے کہ اسماء و صفات میں سے کسی بھی اسم یا کسی بھی صفت کا انکار نہیں کر سکتے، ورنہ یہ انکار، یہ جرم ہمیں کفر تک لے جائے گا، کیونکہ انکار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کر دیا یا کسی حدیث پاک کا انکار کر دیا۔ تو ہم کسی حدیث یا قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا کسی بھی اسم اور صفت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، سب کو ماننا ہے، سب کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور کیسے ایمان رکھنا ہے؟ جیسے یہ نازل ہوئی، بالکل ویسے ہی۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ اسماء و صفات میں کسی بھی صفت میں تحریف یا تبدیلی یا اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے۔ یہ ساتواں نقطہ ہے کہ کسی بھی صفت کے اندر ہم کسی بھی قسم کی تحریف یا تبدیلی یا اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اسے چینج نہیں کر سکتے، کوئی آلٹریشن، کوئی امینڈمنٹ، کوئی چینجز، کوئی ایڈیشن، سبٹریکشن نہیں، ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر ویسے کے ویسے پورے کا پورا بس ایمان لے آنا ہے۔ آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، کیفیت یعنی حالت یا تفصیل، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ کیفیت کا مطلب ہوتا ہے اس کی حالت یا تفصیل، یعنی کوئی بھی صفت ہے اللہ کی، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کی حالت کیسی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی جب ہم اس کے وقت پہ آنے پر، جب یہ سمجھاؤں گا مثالوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ابھی بس اب یاد کر لیں یہ نکات کہ ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، یعنی اس کی حالت، اس کی تفصیل، یہ کیسے ہے صفت، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ نہ ہمیں اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے۔ نواں نقطہ یہ ہے کہ اس کی مثال نہیں دے سکتے، ہم اللہ کی کسی اسم، کسی صفت کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، ہم اس کی مماثلت یا مثل، اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ہم اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ یہ نواں نقطہ ہے۔ 10واں نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم یا صفت کا جو ظاہری معنی و مفہوم بنتا ہے اسی پہ ایمان رکھیں گے، باقی حقیقی معنی اگر کوئی ہو تو وہ اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ کے حوالے کریں گے، ہم ظاہری معنی کے اوپر ایمان رکھیں گے۔ 10واں نقطہ کیا ہے کہ کسی بھی اسم یا صفت کا جو ظاہری معنی اور مفہوم بنتا ہے اسی پر ایمان رکھیں گے، باقی حقیقی معنی اگر کوئی ہو تو وہ اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ کے حوالے کریں گے کہ وہ اللہ کے علم میں، ہمیں نہیں پتہ، ہم بس ظاہری طور پہ جو معنی بنتا ہے ہم ظاہری معنی کے اوپر ایمان رکھیں گے۔ یہ 10واں نقطہ ہے۔ 11واں نقطہ یہ ہے کہ ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے، ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے۔ یہ تعویل کا لفظ مشکل لگے تو پریشان نہ ہو، بس اس کو یاد کر لیں، یہ بعد میں انشاءاللہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا وقت آنے پر۔ تعویل کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفت کو تو مان لیا، لیکن صفت سے جو معنی بنتا ہے، جو ظاہری معنی، جو مراد ہے، وہ معنی کو ہم نہ مانیں، اس مفہوم کو نہ مانیں، صفت کو مانیں لیکن مفہوم کو نہ مانیں، یا تو مفہوم کا انکار کر دیں یکسر، یا اس مفہوم کو کسی اور چیز سے، اپنی طرف سے کسی اور رائے سے بدل دیں، یہ ہے تعویل۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آگے آئے گی۔ بہرحال بس اب یہ نقطہ یاد کر لیں کہ ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نے جو صفت جیسے نازل ہوئی ہے اس کے اوپر ویسے ایمان لانا ہے، ظاہری طور پہ جو معنی بنتا ہے اسی ظاہری معنی کے اوپر، اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی اپنی طرف سے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، یوں ہے، اس کا مطلب یوں نہیں ہو سکتا، یوں ہو سکتا ہے، تو ہم اس کے اندر اپنی کوئی منمانی نہیں کریں گے، کوئی تعویل اس کی نہیں کریں گے، کوئی معنی کے اندر جو ہے نا ہم کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، بلکہ
جو ظاہری معنی ہے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، حقیقی معنی اللہ کے سپرد کریں گے، یعنی ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے، ظاہری معنی کے اوپر ایمان رکھیں گے۔ آخری نقطہ 12واں نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ یکتا ہے۔ ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ اسماء و صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نفی اور اثبات کے ساتھ، وہ اکیلا ہے اور یکتا ہے۔ تو یہ 12 نکات ہیں، 12 پوائنٹس ہیں، ان کو بس آپ یاد کر لیں، اور ابھی فوراً یاد نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ ابھی فوراً نہیں، میں بھی کچھ وقت لوں گا انشاءاللہ یہ پوائنٹس کو بنانے میں، یہ میں ٹائپنگ کر کے انشاءاللہ میں دے دوں گا، ایڈمن بہن آپ کو جو ہے نا آپ کو دے دیں گی انشاءاللہ، تو وہ پھر گروپ کے اندر بھیج دیں گے، اور پھر جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ یاد کر لیں گے، اس میں انشاءاللہ میں بہتر انداز سے اس کو لکھ لوں گا میں یہ 12 نکات کو، تو انشاءاللہ 12 نکات آپ نے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو یاد کرنے کے علاوہ وقت بھی موجود ہے، یہ پورا لیول کا یہ وقت موجود ہے، پھر یہ لیول 2 کے آخری میں ہمیں جو ہے نا یہ 12 نکات کی ضرورت ہوگی جب ہم وہاں پہ توحید اسماء و صفات کا موضوع آئے گا۔ تو بہرحال توحید اسماء و صفات یہ اللہ تعالیٰ کی 3 جو ہے نا یہ توحید کی اقسام ہے، توحید ربوبیت کہ اللہ ہی رب ہے، تو جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہے ہماری توحید عبادت یا توحید الوہیت۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں، اچھی اچھی پیاری پیاری خوبصورت صفات ہیں، ہم ان تمام صفات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جیسے یہ نازل ہوئی ہیں، بغیر اس کے اندر تبدیلی کے، بغیر تحریف کے، بغیر تعویل کے، بغیر کیفیت بیان کے، بغیر اس کی مثال دیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہم اتنی بات کے اوپر ایمان رکھیں گے انشاءاللہ، اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ تفصیل آگے مزید آتی رہے گی اپنے وقت کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے اوپر ایمان رکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔